السلام علیکم۔ ارسل اسٹوری ٹیلر کو دیکھنے والے معزز صارفین کو خوش آمدید۔ آج کی اس کہانی میں حضرت ہود کی مکمل زندگی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کریں گے اہل عاد کی تفصیل۔ اہل عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ عاد کے لوگ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے کے پہاڑوں میں کئی سال رہے۔ وہ جسمانی طور پر اچھی طرح سے تعمیر کیے گئے تھے اور خاص طور پر اونچے ٹاوروں والی اونچی عمارتوں کی تعمیر میں اپنی دستکاری کے لیے مشہور تھے۔ وہ طاقت اور دولت میں تمام قوموں میں نمایاں تھے، جس نے بدقسمتی سے انہیں مغرور اور مغرور تر بنا دیا۔ ان کی سیاسی طاقت ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں تھی، جن کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کو جرت نہیں تھی۔ وہ اللہ کے وجود سے نہ واقف تھے اور نہ ہی اس کی عبادت سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے جس چیز سے انکار کیا وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا تھا۔ وہ دوسرے دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے تھے، بشمول بتوں کی بھی کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب ہم ہود کی تفصیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کرنا چاہا تو اس نے ان میں سے ایک نبی بھیجا۔ یہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جو ایک شریف النفس انسان تھے، جنہوں نے اس کام کو بڑی استقامت اور بردباری سے نبھایا۔ ابن جریر نے بیان کیا کہ وہ ہود بن شالیخ ابن ارفخند ابن شام ابن نوح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام ایک قبیلہ ادن بن اس بن شام بن نوح سے تھے، جو عمان اور حضرت مود کے درمیان یمن میں الاحقاف میں سمندر میں پھیلی ہوئی اشیر نامی سرزمین پر رہنے والے عرب تھے۔ ان کی وادی کا نام مغیز تھا۔ بعض روایات کا دعویٰ ہے کہ ہود علیہ السلام پہلے شخص تھے جو عربی بولتے تھے، جبکہ بعض نے دعویٰ کیا کہ نوح علیہ السلام پہلے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آدم پہلے تھے۔ اب ہم ہود کی اپنی قوم سے اپیل کی تفسیر سے بات کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے بت پرستی کی مذمت کی اور اپنی قوم کو نصیحت کی، میرے لوگوں، ان پتھروں کا کیا فائدہ جو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کر عبادت کرتے ہو؟ در حقیقت یہ عقل کی توہین ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ بے شک تم پر اس کی عبادت فرض ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور وہی تمہیں موت دینے والا ہے۔ اس نے آپ کو دیا حیرت انگیز جسمانیات اور آپ کو بہت سے طریقوں سے برکت دی، لہذا اس پر ایمان لاؤ اور اس کی نعمتوں سے اندھا نہ رہو، ورنہ وہی انجام تم پر آ جائے گا جس نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا تھا۔ اس طرح کے استدلال سے ہود نے ان پر ایمان پیدا کرنے کی امید ظاہر کی، لیکن انہوں نے اس کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی قوم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی پکار سے ہمارا آقا بننا چاہتے ہو؟ تم کیا معاوضہ چاہتے ہو؟ ہود نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کی ادائیگی انعام وصول کریں گے۔ اس نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگا کہ وہ حق کی روشنی کو چھونے دیں۔ دماغ اور دل۔ ہود کی اپنی قوم سے اپیل۔ قرآنی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قوم ہود کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تم جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پیغام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا، لہذا تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے ہیں اور ہم آپ کے صرف کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبودوں نے آپ کو برائی جنون میں پکڑ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم عبادت میں شریک کرتے ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تو تم سب میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق نہیں ہے، لیکن اس نے میری طاقت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ اگر تم منہ موڑو گے تو پھر بھی میں نے وہ پیغام پہنچانا دیا ہے جس کے ساتھ میرا رب تمہارا جانشین کرے گا، اور یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بے شک ہود علیہ السلام قیامت کے دن کی وضاحت کرتے ہیں۔
ہود نے ان سے بات کرنے اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نوح کا جانشین بنایا، کس طرح اس نے انہیں طاقت بخشی، اور کس طرح اس نے مٹی کو زندہ کرنے کے لیے بارش بھیجی۔ ہود کی قوم نے ان کے بارے میں دیکھا کہ وہ زمین پر سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے وہ زیادہ مغرور اور زیادہ ضدی ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے ہود سے بہت بحث کی۔ انہوں نے پوچھا، اے ہود، کیا تم کہتے ہو کہ ہم بعد میں مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، تم قیامت کے دن واپس آؤ گے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ آخری بیان کے بعد کہوں کی گونج سنائی دی۔ کتنی عجیب میں ہود کے دعوے کفار آپس میں بڑبڑانے لگے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم بوشیدہ ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہوا بہا لے جاتی ہے۔ یہ اپنی اصل حالت میں کیسے واپس آ سکتا ہے؟ پھر قیامت کی کیا اہمیت ہے؟ مردہ کیوں زندہ ہوتا ہے؟ ان تمام سوالات کو ہود نے صبر سے قبول کیا۔ اس کے بعد اس نے قیامت کے بارے میں اپنی قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قیامت کے دن پر یقین اللہ کے انصاف کے لیے ضروری ہے۔ انہیں وہی سکھایا جا رہا ہے جو ہر نبی نے اس کے بارے میں سکھایا ہے۔ ہود نے وضاحت کی کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ قیامت کا دن کیونکہ زندگی میں ہمیشہ اچھائی کی فتح نہیں ہوتا، کبھی کبھی برائی اچھائی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ کیا اسے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ اگر ہم فرض کر لیں کہ قیامت نہیں ہے تو بہت بڑا ظلم ہوگا، لیکن اللہ نے خود یہ اس کی رعایا کی طرف سے ہونے والی ناانصافی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یوم جزا کا وجود ہمارے اعمال کا حساب لینے اور ان پر جزائے سزا پانے کا دن اللہ کے عدل کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہود نے ان سے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے سن لیا لیکن اس کا انکار کر دیا۔ اب ہم کافر کے رویے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہود کی قوم کا رویہ بیان کرتا ہے۔ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا اور جنہیں ہم نے دنیا کی آسائشیں اور رسائشیں عطا کی تھیں، کہا وہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، وہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو تو بے شک تم یقیناً خسارے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم زندہ ہو کر نکلو گے؟ بہت دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے ہیں۔ یہ تو صرف ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کفار ہود سے سوال کرتے ہیں۔ قوم ہود کے سرداروں نے پوچھا، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ ہم میں سے کسی کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لے؟ ہود نے جواب دیا، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مجھے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نوح کا سیلاب اور اس کا قصہ تم سے زیادہ دور نہیں، اس لیے جو کچھ ہوا اسے مت بھولنا۔ تمام کافر ہلاک ہو گئے، خواہ وہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ کون ہود ہمیں تباہ کرنے والا ہے؟ سرداروں نے پوچھا۔ اللہ، ہود نے جواب دیا۔ اس کی قوم کے کفاروں نے جواب دیا، ہم اپنے معبودوں سے نجات پائیں گے۔ ہود نے ان پر واضح کیا کہ جن معبودوں کی وہ پرستش کرتے تھے وہ ان کی تباہی کا سبب بنیں گے، کہ صرف اللہ ہی لوگوں کو بچاتا ہے اور یہ کہ زمین پر کوئی دوسری طاقت کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہود اور ان کی قوم کے درمیان کشمکش جاری رہی، سال گزرتے گئے اور وہ مغرور اور زیادہ ضدی اور زیادہ باجر اور اپنی نبی کے پیغام کی زیادہ منحرف ہو گئے۔ ہود نے اپنی قوم کو خبردار کیا، مزید یہ کہ انہوں نے ہود علیہ السلام پر دیوانہ وار الزام لگانا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے اس سے کہا، ہم اب تیری دیوانگی کا راز سمجھ گئے ہیں کہ تو نے ہمارے معبودوں کی توہین کی اور انہوں نے تجھے نقصان پہنچایا، اس لیے تو پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے الفاظ کو دہرایا، اے میرے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا اور ہم اپنے معبودوں کو صرف آپ کے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبودوں نے آپ کو برائی جنون میں پکڑ لیا ہے۔ ہود کو ان کا چیلنج واپس کرنا پڑا، اس لیے اس کے پاس اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہیں دھمکی آمیز الٹیمیٹم دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ان سے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جسے تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم سب میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب تمہارا رب ہے، کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے لیکن وہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے۔
اگر تم سچے ہو تو میرے رب کی طرف رجوع کرو، اب بھی میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ یہ آپ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب آپ کو دوسری قوم بنا دے گا اور آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سزا کی۔ اس طرح ہود نے ان کو اور ان کے معبودوں کو ترک کر دیا اور اس اللہ پر انحصار کیا جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ ہود نے جان لیا کہ اس قوم کے کافروں پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ زندگی کے قوانین میں سے ایک ہے، اللہ کافروں کو سزا دیتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی امیر، ظالم یا بڑے کیوں نہ ہو۔ ہود اور ان کی قوم اللہ کے وعدے کے انتظار میں تھی۔ خشک سالی پورے ملک میں پھیل گئی کیونکہ آسمان نے مزید بارش نہیں بھیجی۔ سورج نے صحرا کی ریت کو جھلسا دیا، آگ کی ڈش کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو لوگوں کے سروں پر جمی ہوئی تھی۔ ہود کی قوم نے جلدی سے ان سے پوچھا، وہ خشکی کیا ہے؟ ہود نے جواب دیا، اللہ تم سے ناراض ہے، اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہیں قبول کر لے گا اور بارش برسے گی اور تم اپنے سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور زیادہ ضدی تنزیہ اور اپنے کفر میں محفوظ رہے۔ خشک سالی بڑھ گئی، درخت زرزہ ہو گئے اور پودے مر گئے۔ ایک دن آیا جب انہوں نے آسمان کو بادلوں سے بھرا پایا۔ ہود کی قوم خوش ہوئی جب وہ اپنے خیموں سے باہر نکلے، یہ پکارتے ہوئے، ایک بادل جو ہمیں بارش دے گا۔ موسم اچانک خشک اور گرم جلنے سے بدلا ہوا کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہو گئی جس نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ درخت، پودے، خیمے، مرد اور عورت، ہوا، دن کے بعد دن اور رات کے بعد رات بڑھ گئی۔ ہود کی قوم بھاگنے لگی، وہ چھپنے کے لیے اپنے خیموں کی طرف بھاگے لیکن آندھی مضبوط ہو گئی اور ان کے خیموں کو داؤ سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ کپڑے کے ڈھکنوں کے نیچے چھپ گئے لیکن آندھی مضبوط اور سخت ہو گئی اور غلاف کو پھاڑ دیا۔ اس نے لباس اور جلد کو کاٹ دیا، اس نے جسم کے سوراخوں میں گھس کر اسے تباہ کر دیا۔ تباہ یا مارے جانے سے پہلے اس نے مشکل سے کسی چیز کو چھوا، اس کا بنیادی حصہ گلنے اور سڑنے کے لیے باہر نکل آیا۔ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب انہوں نے اسے ایک گھنے بادل کی شکل میں اپنے وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ ایک بادل ہے جو ہم پر بارش لا رہا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مانگ رہے تھے۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا، اور جہاں تک آج کا تعلق ہے تو وہ ایک تیز آندھی سے تباہ ہو گئے جو اللہ نے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر دی تاکہ تم لوگوں کو اس طرح اکھڑتے ہوئے دیکھو جسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ مومنین بچ گئے۔ وہ پرتشدد آندھی اس وقت تک نہیں رکی جب تک کہ پورا خطہ کھنڈرات میں تبدیل نہیں ہو گیا اور اس کے شریر لوگ تباہ ہو گئے۔ صحرا کی ریت نکل گئی، صرف ہود اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ انہوں نے حجر موت کی طرف ہجرت کی اور وہاں امن کے ساتھ رہنے لگے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے جو کہ ان کا حقیقی رب ہے۔ دوستو، یہ انفارمیشن جو ہمیں حضرت ہود علیہ السلام کی ملی ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ اس طرح کے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خوب خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔